الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم اور برادران عزیز، یہ سورہ تکاثر ہے جس کا بیان پچھلے کئی ہفتوں سے چل رہا ہے، اور اس کی آخری آیت کے بارے میں کچھ تفصیل کئی جمعوں سے عرض کی جا رہی ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، قیامت کے دن تم سے نعمتوں کے بارے میں سوال ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نعمتیں اس کائنات میں پھیلائی ہوئی ہیں، انسان کے فائدے کے لیے پھیلائی ہوئی ہیں، ان کے بارے میں تم سے قیامت کے دن پوچھا جائے گا. کیا پوچھا جائے گا؟ اس کی تشریح کے لیے میں نے ایک حدیث آپ حضرات کو سنائی تھی، جس میں رسول کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن کوئی بھی بندہ آگے نہیں بڑھ سکے گا، یعنی جنت کی طرف آگے نہیں بڑھ سکے گا جب تک اس سے 4 باتوں کے بارے میں سوال نہ کیا جائے. وہ سوالات پہلے سے نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتا دیے ہیں تاکہ اس دن کے آنے سے پہلے ہم ان سوالات کی تیاری کر لیں. اور جیسا میں نے عرض کیا تھا کہ یہ ایسا امتحان ہے کہ اس کے سوالات پہلے سے متعین کر کے بتا دیے گئے ہیں. اس لیے بتا دیے گئے ہیں تاکہ بندے اس وقت کے آنے سے پہلے ان سوالات کا جواب تیار کریں. تو ایک تو فرمایا تھا کہ عن عمرہ فیما افناہ،
پوچھا جائے گا کہ تمہیں جو ہم نے عمر دی تھی، زندگی دی تھی، وہ تم نے کس چیز میں ختم کی؟ اور اسی کی دوسری تعبیر یہ بھی ہے کہ وعن شبابہ فیما ابلاہ، کہ تمہاری جوانی کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ جوانی کو تم نے کس چیز میں بوڑھا کیا۔ اس کا بیان بقدر ضرورت الحمدللہ پہلے ہو چکا ہے۔ تیسری بات جو پوچھی جائے گی وہ مال کے بارے میں، عن مالہ فیما اکتسبہ وفیما انفقہ، مال کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ تم نے وہ کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا۔ پچھلے جمعہ میں نے اس کی کچھ تفصیل عرض کرنی شروع کی تھی، آج اسی کا تتمہ کرنا ہے۔ بتایا یہ گیا ہے کہ یہ مال جو ہے، روپیہ پیسہ یا مال و دولت یا ساز و سامان، یہ سب ایسی چیزیں ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے انسان ہی کے لیے پیدا کیے ہیں۔ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، قرآن کریم میں فرمایا اللہ تعالیٰ وہ ہے جس نے تمہارے لیے زمین کی ساری چیزیں پیدا کی ہیں، تمہارے فائدے کے لیے پیدا کی۔ لیکن ان چیزوں سے فائدہ اٹھانے کے کچھ قاعدے، کچھ ضابطے ہیں، کچھ اصول ہیں، احکام ہیں۔ ان احکام کے مطابق تم ان سے فائدہ اٹھاؤ تو یہ کائنات تمہاری ہے۔ اس کائنات میں پھیلی ہوئی نعمتیں تمہاری ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے سب کچھ جائز قرار دیا ہے۔ لیکن ان قاعدوں سے ہٹ کر بے قاعدہ طریقے پر، ناجائز طریقے پر اگر تم حاصل کرو گے تو یہ تمہارے لیے آگ کے انگارے ہیں، جیسا پچھلے جمعہ میں نے عرض کیا تھا۔ تو حاصل یہ ہے کہ ہر انسان کو یہ سوچنا چاہیے، آج ہی سوچنا چاہیے قبل اس کے کہ آخرت میں اسے سوال کیا جائے کہ جو پیسہ میں استعمال کر رہا ہوں یا کما رہا ہوں، وہ کمائی میری حلال ہے یا حرام، جائز ہے یا ناجائز، قاعدے کے مطابق ہے یا قاعدے کے خلاف ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اے ایمان والو تم اپنے مال کو آپس میں باطل طریقے سے، ناجائز طریقے سے مت کھاؤ، جائز اور حلال طریقے سے حاصل کرو، تھوڑا بھی ہوگا تمہارے لیے برکت ہوگی، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اور اگر حرام طریقے سے، باطل طریقے سے، ناجائز طریقے سے حاصل کر لیا تو وہ دولت نہیں ہے، وہ جہنم کے انگارے ہیں جو اپنے دامن میں تم بھر رہے ہو۔ تو حرام طریقے سے کھانے کے کچھ راستے تو ایسے ہیں کہ ہر مسلمان بلکہ ہر انسان ان کو حرام اور ناجائز سمجھتا ہے۔ چوری کو آج تک کسی نے جائز نہیں کہا، ڈاکے کو آج تک کسی نے حلال نہیں کہا، رشوت کو کوئی جائز نہیں سمجھتا، لیکن اللہ بچائے رشوت کا بازار گرم ہے، باوجود حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، رشوت دینے والا اور رشوت لینے والا دونوں کے دونوں جہنم میں جائیں گے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہے۔ اس کے باوجود ایک رشوت کا بازار گرم ہے، اس کو شیر مادر سمجھا ہوا ہے۔ اللہ بچائے، اللہ تعالی ہمیں عقل عطا فرمائے، سمجھ عطا فرمائے کہ یہ رشوت کا پیسہ جو لے رہے ہیں یہ کتنی وبال کی بات ہے۔ لیکن پھر بھی بہرحال اس کو حرام ناجائز سمجھتے ہیں، اور عام طور سے جس کے دل میں خدا کا خوف ہے، ذرہ بھی خدا کا خوف ہے، وہ اس سے بچتا ہے۔ لیکن کچھ حرام طریقے ایسے ہیں جو ہمارے معاشرے میں سرایت کر گئے ہیں اور ان کو لوگ حرام سمجھتے ہی نہیں، ناجائز ہی نہیں سمجھتے۔
اچھے خاصے پڑھے لکھے دیندار کہلانے والے، نمازوں کے پابند، جماعتوں کے پابند، صف اول میں حاضر ہونے والے، وہ بھی اس معاملے میں غفلت میں ہے کہ بہت سی ان چیزوں کو ناجائز ہی نہیں سمجھتے، اور اس کی وجہ سے اپنے گھر میں حرام چیز آ رہی ہے اور اس کے اوپر تنبہ بھی نہیں۔ مثال کے طور پر اگر کوئی شخص کہیں ملازم ہے اور اس نے ملازمت کا معاہدہ کیا ہوا ہے جس کے اوپر اسے تنخواہ ملتی ہے، تو اس کا فرض ہے کہ جو ملازمت کے اوقات ہیں وہ پورے کے پورے ملازمت کے کام میں صرف کرے۔ 8 گھنٹے کی اگر ڈیوٹی ہے تو 8 گھنٹے کی ڈیوٹی دے۔ اگر وہ ڈیوٹی پوری نہیں دیتا اور اس میں غیر حاضر رہتا ہے یا اپنے ذاتی کام میں مشغول ہوتا ہے، تو جتنا حصہ اس نے، جتنا وقت اس نے اپنے ذاتی کام میں صرف کیا، اس کی تنخواہ اس کے لیے حلال نہیں، حرام۔ 8 گھنٹے کے بجائے اس نے 6 گھنٹے دیے تو 2 گھنٹے کی تنخواہ حرام ہو گئی، اور وہ اس کے گھر آخر مہینے کے اندر جب تنخواہ ملے گی تو اس میں حرام عنصر بھی شامل ہوگا، اور جب حرام چیز شامل ہو جاتی ہے انسان کی کمائی میں تو اس کو برباد کر کے چھوڑتی ہے۔ یہ ایسی چیز ہے جس کی طرف اچھے خاصے دیندار لوگوں کو بھی توجہ نہیں۔ ملازمت ہے اور ملازمت کے اندر بلا وجہ جھوٹی بیماری کی سرٹیفکیٹ دے کر چھٹی لے لی، اور چھٹی لے کر حالانکہ بیمار نہیں تھے، ڈاکٹر میڈیکل سرٹیفکیٹ لے لیا اور چھٹی کر لی، تو گناہ در گناہ در گناہ۔ ایک تو جھوٹ بول کر چھٹی لی، جھوٹ بولنا حرام، پھر وہ جو چھٹی لی ہے اس کی تنخواہ حرام، تیسرے جس ڈاکٹر سے میڈیکل سرٹیفکیٹ بنوایا اس کو جھوٹ میں مبتلا کرنے کا گناہ۔ اور عام طور سے کوئی ڈاکٹر جو ہے محض مفت بغیر کسی پیسے کے ایسا سرٹیفکیٹ نہیں بناتا، لہذا رشوت دینے کا اور لینے کا گناہ۔ ایک عمل میں کتنے سارے گناہ جمع ہیں، اور جو تنخواہ گھر میں آ رہی ہے اس تنخواہ کا وہ حصہ جو اس چھٹی سے متعلق تھا وہ حرام۔ یہ ایسی چیز ہے کہ جس میں اچھے خاصے پڑھے لکھے دیندار لوگ بھی مبتلا ہیں، حرام آ رہا ہے۔ تو قرآن فرماتا ہے لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم سے پوچھا جائے گا مال تم نے کہاں سے کمایا۔ اسی طرح اگر فرض کرو کہ کسی جگہ پر آپ کوئی سہولت حاصل کر لیتے ہو جس کا آپ کو حق نہیں ہے، تو وہ سہولت جو آپ نے مفت حاصل کی ہے جس کا حق نہیں تھا وہ حرام ہے جو آپ نے حاصل کیا۔ مثلا آج کل یہ وبا عام ہے کہ سرکاری ملازمتوں میں یا خاص محکموں کی ملازمتوں میں ملازم کو یہ حق دیا جاتا ہے کہ اگر وہ یا اس کا کوئی گھر والا بیمار ہو جائے تو وہ اس کا علاج ہسپتال سے کرا سکتا ہے، یا اگر کوئی دوائیں خریدی ہیں تو ان دواؤں کے پیسے محکمے سے وصول کر سکتا ہے۔ بل دکھا دے کہ بھئی اتنی دوائیں خریدی گئی ہے اپنے بچوں کے لیے یا اپنے لیے، تو وہ دکھا کر پیسے مل جاتے ہیں۔ ایک سہولت ہے جو دی گئی ہے،
اگر جائز طریقے سے واقعتاً خود آدمی بیمار ہے، اپنے گھر والے بیمار ہیں، ان کے لیے دوا لی ہے تو جائز ہے، یہ حلال ہے. لیکن لوگ کرتے یہ ہیں کہ یا تو کسی مہینے میں کوئی بیماری نہیں ہوئی اور جھوٹے بل بنوا لیے اور اس کی بنیاد پر پیسے حاصل کر لیے محکمے سے، یا اپنے ہاں تو بیماری نہیں ہوئی، اپنا کوئی دوست تھا، اپنا کوئی عزیز تھا، اس کے ہاں بیماری ہوئی، اس سے کہہ دیا کہ بھائی تم ہمارے ہاں تو اس مہینے میں کوئی بیماری ہوئی نہیں ہے، تمہارے پاس اپنی بیماری کے اخراجات کے بل ہوں گے، وہ ہمیں دے دو، ہم وہاں سے وصول کر کے دے دیں گے. اب بظاہر تو آپ اس کے ساتھ بڑائی کر رہے ہو کہ بھائی تمہاری دوائیں مفت ہو جائیں گی، لیکن یہ چونکہ آپ کو حق نہیں ہے، یہ آپ نے جھوٹ بولا کہ میں بیمار ہوا تھا یا میرے بچے بیمار ہوئے تھے، اور وہ آپ نے بل داخل کر کے ناجائز طریقے پر وہ رقم حاصل کر کے کسی کو دے دی. تو یہ بہت ہی خطرناک بات ہے. ایک حدیث میں آتا ہے کہ بدترین ہے وہ شخص کہ جو اپنی آخرت کو دوسرے کی دنیا کے بدلے بیچے. کیا مانا اس کو دنیا کی کچھ فائدہ تو تم نے پہنچا دیا، کچھ پیسے اس کو مل گئے، لیکن اس کے بدلے اپنی آخرت تباہ کر لی، اور تم نے جھوٹ بول کر، دھوکہ دے کر یہ پیسے حاصل کر کے دوسرے کو دیے، تو اپنی آخرت کو دوسرے کی دنیا کے بدلے میں بیچ دیا. یہ کتنا بڑا سنگین جرم ہے، مگر مبتلا ہے. میں خود ایک مرتبہ ایک جگہ بیٹھا ہوا تھا، تو وہاں اس گھر میں کوئی بیماری تھی، کوئی اور صاحب بھی عیادت کے لیے آئے ہوئے تھے، بیمار پرسی کے لیے. انہوں نے اس صاحب خانہ سے کہا جس کے گھر میں بیماری تھی کہ بھئی یہ تم جو جتنا خرچہ ہو رہا ہے یہ سب مجھے دے دو، یہ بل میں اپنے محکمے سے نکلوا دوں گا. اب بظاہر تو وہ بھلائی کر رہے تھے، اس کے ساتھ نیکی کر رہے تھے کہ بھئی اس کے پیسے خرچ ہوں گے، اس کے بجائے میں اس کی مدد کر دوں. لیکن چونکہ دھوکے کا کام کر رہے تھے، حرام ناجائز کر رہے تھے، ایسی یہ نیکی نہیں ہے، یہ بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا عظیم جرم ہے کہ آپ نے دھوکہ دے کر، جھوٹ بول کر یہ کام حاصل کیا. لیکن اس کو کوئی لوگ معاشرے میں کوئی برا نہیں سمجھتا کہ ہو رہا ہے، سب کر رہے ہیں، وہ ہم بھی کر رہے ہیں. سب اگر جہنم میں جا رہے ہیں تم بھی جہنم میں چلے جاؤ، سب اگر آگ میں کود رہے ہیں تم بھی کود جاؤ. لیکن اگر یہ ہے حرام اور آخرت میں تم سے سوال ہوگا اس کے بارے میں، لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، کہاں سے کمایا تھا تم نے. یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن کی طرف دھیان بھی نہیں جاتا. کوئی بھی ایسی سہولت انسان حاصل کرے جس کا اس کو حق نہیں تھا. ریل اور جہاز میں جب آدمی سفر کرتا ہے تو اس میں کچھ سامان ایسا ہے جو آدمی بغیر معاوضے کے لے جا سکتا ہے، اپنے ساتھ اس کی چھوٹ ہوتی ہے. لیکن اگر اس سے زیادہ وزن کا سامان لے جانا ہو تو اس کے لیے اضافی پیسے دینے پڑتے، زیادہ پیسے دینے، قانون یہ ہے. لیکن لوگ اس کو بڑا کمال سمجھتے ہیں کہ بھئی ہم تو 50 کلو سامان لے آئے، کسی نے پوچھا بھی نہیں. یہاں تو نہیں پوچھا، لیکن ایک دن آئے گا جب تم سے پوچھا جائے گا کہ تم نے اپنے استحقاق سے زائد یہ کام کیا تو تمہاری یہ آمدنی جس کے اندر جو تم نے آمدنی میں اضافہ کیا وہ تمہارے لیے حرام. حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی قدس اللہ تعالی سرہ ایک مرتبہ کسی سفر پر جا رہے تھے ریل میں. سامان اتنا زیادہ تھا کہ جو مقررہ حد سے بڑھا ہوا تھا، تو حضرت کا ہمیشہ معمول یہ تھا کہ جو مقررہ حد سے زیادہ سامان ہے اس کو باقاعدہ بک کرا کے اس کے پیسے ادا کر کے پھر لے جایا کرتے تھے. یہ ہندوستان کی بات ہے.
تو چنانچہ وہ متعلقہ کاؤنٹر پر گئے تاکہ اپنے سامان کو بک کرائے. وہاں لائن کچھ لگی ہوئی تھی، اس میں لگ گئے. اتفاق سے جو ریلوے کا گارڈ تھا، ہندو تھا، وہ حضرت کو پہچانتا تھا اور حضرت کی عزت بھی کرتا تھا. آ کر اس نے کہا حضرت آپ یہاں کیوں کھڑے ہوئے ہو؟ انہوں نے کہا بھائی میرے پاس سامان زیادہ ہے، لہذا میں بک کرانے کے لیے آیا ہوں تاکہ اس کا کرایہ ادا کر دوں. کہا حضرت چھوڑیے بھی، کہاں آپ اس چکر میں پڑے، آئیے کوئی حرج نہیں، آپ لے لیجیے، چلیں سامان. حضرت نے کہا کہ بھائی یہ کیا بات کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ لے چلیں، تو کوئی اگر پکڑ لیا کسی نے؟ کہا کیسے پکڑے گا، میں اس گارڈ ہوں اس ٹرین کا اور میں ساتھ جا رہا ہوں. کہا کہ آپ کہاں تک جاؤ گے؟ کہا کہ میں کانپور تک جاؤں گا. حضرت نے کہا اس کے بعد کیا ہوگا؟ کہا کہ اس کے بعد میں دوسرا جو گارڈ آئے گا تو اس سے کہہ دوں گا، وہ کوئی آپ کو پریشان نہیں کرے گا. کہا کہ پھر وہ کہاں تک جائے گا؟ کہا کہ وہ تو ایسی طرح جائے گا کہ جہاں آپ اس سے پہلے اتر جاؤ گے. الہ آباد جانا ہے آپ کو تو آپ الہ آباد اتر جاؤ گے تو وہ آپ کو اتار. کہا کہ وہ جو وہاں جو چیک کرنے والے ہوں گے الہ آباد کے اسٹیشن پر تو وہ ان کا کیا بنے گا؟ کہا کہ وہ گارڈ ان سے کہہ دے گا اور آپ کو چھوڑ دیں گے. کہا کہ اس کے بعد کیا ہوگا؟ کہا اس کے بعد کیا ہونا ہے، آپ اپنے تانگے میں بیٹھیں گے اور اپنی منزل کو پہنچ جائیں گے. کہا کہ نہیں، اس کے بعد بھی ایک مرحلہ آنے والا ہے. وہ کون سا مرحلہ؟ کہا کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہوں گا میں، تو وہاں مجھے کون بچائے گا؟ وہاں آپ ہوگے جو مجھے بچا لو. اب وہ خاموش ہو گیا. اس نے کہا کہ یہ تو میں نہیں کہہ سکتا میں کہاں تک وہ وہاں موجود ہوں گا کہ نہیں ہوں گا. تو حضرت نے فرمایا کہ بھائی آپ کو اختیار نہیں ہے ریلوے کی طرف سے کہ آپ اس طرح لوگوں کو بغیر پیسے لیے چھوڑ دیں، اور چونکہ اختیار نہیں ہے لہذا اگر آپ میرے لیے اجازت بھی دے دیں گے تو وہ اجازت معتبر نہیں. اور مجھے تو ایک ایک چیز کا حساب اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس جا کر دینا ہے. اس واسطے آپ اپنی مہربانی اپنی جگہ رکھیں، آپ کی مہربانی، لیکن میں بغیر پیسے دیے نہیں لے کے جاؤں گا. یہ ہے کہ وہ سوال عن مالہ من این اکتسبہ و این انفقہ، کہاں سے مال حاصل کیا، کہاں جا کر خرچ کیا، اس کا سوال ہونا ہے. آج ہمارے معاشرے میں یہ فکر ختم ہو گئی. یعنی چوری ڈاکے کو تو سب برائی سمجھتے ہیں، اگرچہ لوگ کر رہے ہیں لیکن برا تو سمجھتے ہیں کم سے کم. ان چیزوں کی برائی ہی دل سے اٹھ گئی اور اس کے بارے میں کوئی تصور نہیں ہے کہ ہم یہ کوئی گناہ کا کام کر رہے ہیں اور ہو رہا ہے معاشرے کے اندر. تو خوب سمجھ لیجئے کہ ایک ایک دانے کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں حساب ہے. من یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ. جو شخص ایک ذرہ برابر نیکی کرے گا وہ بھی دیکھے گا قیامت کے دن، اور جو ایک ذرہ برائی کرے گا وہ بھی دیکھے گا قیامت کے دن. اللہ تعالیٰ نے فرما دیا. بجلی کی چوری ہو رہی ہے، کنڈے لگائے ہوئے ہیں لوگوں نے، اور اس کے ذریعے بجلی کی چوری کے اندر مبتلا ہے. کوئی چوری نہیں سمجھتا اس کو. یہ تو حکومت کا مال ہے، گورنمنٹ کا مال، حالانکہ گورنمنٹ کا نہیں ہے، ساری قوم کا ہے، اور اس کو بے دھڑک استعمال کیا جا رہا ہے. اس قدر یہ وبا پھیل گئی ہے کہ اس کے نتیجے میں حرام خوری ہمارے معاشرے کی ایک علامت بنتی جا رہی ہے. اور یہ جو کچھ وبال آیا ہوا ہے، چاروں طرف بدامنی ہے، بے چینی ہے، ظالم حکمران مسلط ہیں، کرپشن کا بازار گرم ہے، کوئی آدمی چین سے نہیں ہے. یہ بہت بڑا سبب اس کا یہ حرام خوری ہے جو ہمارے معاشرے کے اندر پھیل گئی. تو نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے سے بتا دیا ہے کہ
تم سے یہ سوال ہونے والا ہے، مال کہاں سے کمایا تھا اور کہاں خرچ کیا تھا؟ اس کا جواب آج تیار رکھو اور اپنے آپ کو بچاؤ، حرام آمدنی سے بچاؤ، حرام سہولتیں حاصل کرنے سے بچاؤ، تھوڑی ہو لیکن حلال ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک کی طرف سے اس میں برکت ہوتی ہے، اس سے فائدہ حاصل ہوتا ہے، اور حرام کے ڈھیر جمع کر لے آدمی تو وہ آخرکار دنیا کے اندر بھی انسان کے اوپر وبال لے کر آتا ہے۔ قرآن کہتا ہے یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتے ہیں اور صدقات کو بڑھاتے ہیں۔ تو جو بھی حرام آمدنی ہے، ہر انسان کو اس کی فکر چاہیے کہ میرے مال میں کوئی حصہ حرام کا نہ آئے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے، اپنی رحمت سے ہمارے دلوں میں یہ فکر پیدا فرما دے اور ہماری آمدنیوں کو، ہمارے مال کو اللہ تعالیٰ مکمل طور سے حلال بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔